ورنہ انہوں کتے دیا بچیاں سارے مار دے. اتھے تے بھائی آرمی پہنچ گئی انہوں چھڑا لے. اسی پاگل نہیں, اسی جلے نہیں. 1400 سال ہو گئے مٹیاں تے بے کے روندے اسی تاں رونے ہاں. کربلا بطول دیاں دیاں نو چھڑانا لے کتنا ماریا ہوئے گا حرام زادیاں نبی دیاں. او میں صدق ہو میں صدق ہو میں صدق اتنا ماریا ہے کہ 1 سال دے بعد جدن وطن واپس بلیے سکا بہرا پوچھ دے رہے ہیں فضا اٹھنا دا سنہ چو زینب کے تلیاں ٹیکے زخمی علی دی دھی اٹھی. ویر زینب میں ہاں, علی دی دھی میں ہاں, فاتح شام میں ہاں. قانون شرفا دا بہرا بہنہ نو ملن بہنہ دے سرہ تے ہاتھ رکھ دینا. پنڈی گھے پالے محمد حنفیہ جی میں بندہ حقہ بکا نہیں رہ جانا. این بہن دا چرہ ویک کے اتھے ہی اکھاں کھلیاں رہ گئی. لا شعوری طور تے دوے ہاتھ اٹھے میں بہن دے سر تے رکھا. اس لئے حنفیہ نے ساس ہے جس نے علی دی دھی بھرا دا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی. اکھاں واسپیاں تے ہاتھ بن کے دن معاف کرنا جذباتی چے ساس ہی نہیں دیا. میری جرت میں توڑے سر تے ہاتھ رکھا تُسی بطول دیاں دیاں. میں کوئی بطول ماں دا پترہ بھرا دا ہاتھ چم چم کے پیا دیو جیاں گلہ نہ کر. میرا حسن بھی تمہیں, میرا حسین بھی تمہیں, او میرا عباس بھی تمہیں, میرا حنفیہ بھی تمہیں. میں اس واسطے تیرا ہاتھ ہٹایا ہے, میرا سر تیرے ہتھاں دا بوجھ بردار. اتنا مارے ہے مسلمان علی. سکا بھرا نہیں پہچان سکتا. جس وین دا حکم اس وین دے قریب آ گیا. جدن میری سین 28 رجب دی دیگر ٹوری آئی مدینیوں. 2 دھیاں میری سین گھر چھوڑ گئی ہے. وڈی بیٹی دا نام کلثوم. ویڑے کھلواں کے نا آخری ویلے فرمائے بیٹا ان اللہ دے حوالے میں دین دی خاطر جا رہی ہیں بیٹا. میں کدی اپنے گھر تو باہر نہیں گئی. بیٹا میرے بعد اس گھر زینب بن کے رہنا. بیٹا جدن میں والی نجف بابے نو نجف دفنا کے آئی ہیں نا تے میرے پیو دادیوں ساڑھے دروازے تے منگن آلے آم دیا. میں پھر مدینہ آکے اعلان کیتا ہے او مدینہ آلے امت سمجھو علی ٹور گیا تلی دا بوہ بند ہو گیا. جب تک علی دی دھی زندہ ہے میرے پیو دا دروازہ کھلا ہے. آؤ جس ویلے کوئی منگن آلا آوے اسی عطا کریں گے. بیٹا وہ سلسلہ آجے جا رہی ہے. میں ٹور جہاں میرے گھر دو سلسلہ بند نہ ہوئے. بیٹا کوئی سوال نہیں آوے جو منگے عطا کرنا ہے. کلثوم بیٹا جی اماں جان سن رہی ہیں نا. جی اماں فرمایا کسے نو زیادہ دیر نہیں بچھانا. اسی سیدہ سی منگن تو پہلے عطا کرنے ہیں. بیٹا بازے ایسے ہم دیں جنہوں نے منگن دا بھی وال نہیں آمنا. اماں ٹھیک ہے. ایک گل کر کے علی دی دھی چلی گئی. واپس آئی نا جدن سکے بھرا نہ پہچانے ہاں. پھر نہیں گھے پالے اپنے آپ انہوں دی ویر نہیں پہچانے ہاں. وکھا ہاں دین تے خرچہ میرا کتنا ہوئے. علی دی دھی سوچے آج اپنی دھیاں نو جا کے ملا. میریاں بیٹیاں میں نے پہچان دیاں. تو پھر سیدادی ٹر دی اپنی 40 گھران دی حویلی چ داخل ہوئی. 40 اے جو امام دا ویلے ایکو دروازہ ہی مین 40 گھران کوئی داخل ہوندہ ہی تو اس دروازے چو نکلنا ہی تو اس دروازے. 4 دیواری ایک کئی وڈا دروازہ ایک کئی. حالت اس لئے سیدان دی وسط ویلے مدینی آئی کہ ایس دیوار نال علی دیاں دھیاں دے گھر نے, ایس دیوار نال علی دے پتران دے گھر. اے جی میں بڑا دروازہ ہے امام دا ویڑا اے نہیں ہے شکل. اتھوں علی دی دی داخل ہوئی. ٹر دی این اپنے بند گھران دے بوئے ویکھے. سیدادی گھران دے بند دروازے ویکھے. رنی صحیح رہی حوصلے شیعہ بندے دی ہائے نکل جائے گی. اتھے کھلو کے جدن رخ کی تینا علی دی دی تے 9 بھراوان دے گھر بند نظر آئے. واہ پنڈی آلے آتے رہتے کرمی بہن میرا آدھا شالا اپنے تو کھنچ کدی نہ ہو. اپنے بند بوئے وے کے برداشت کیتے. 9 بھراوان دے جندرے وے کے علی دی دھی برداشت رہے. پھر کھلو نہ سکی باندی اتھے ہی بہ گی. جتھے میری سین بیٹھی ہے نا ایسے گھر دے اندر 2 دھیاں میری سین دیاں. زہرین دی نماز دے بعد قرآن پیاں پڑھتی. بچیاں نے نہیں پتہ بار ساڑی اماں گئی. مسلیاں تے بیٹھیاں نے قرآن کھلے نے بچیاں قرآن بھی پڑھ دیاں نے. ساڑھے واسطے بھی حکم ہے جیڑی علی ولی اللہ پڑھ دیو کوئی پریشان نہیں آوے کوئی دکھ آوے
تے وضو ہو کے علم تھلے جا کے قرآن پڑھو. جی میرے مالک کرم کر دے. اج بچیاں نو زیادہ پریشانی آئی, قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں, ایتھے علی دی دھی مٹیاں تے بہن دی حالت کنڈ اپنے گھر الموں بھیراواں دے گھر. ایو وین ہے جس وین دا حکم ہے, ایک ایک بھیرا دا بند بوا ویدی ویدی علی دی دھی روندی آئی. تے جدن پنڈی آلیا عباس بھیرا دا بند بوا ویدی وین بس اچنا رہا, اچھا وین کر کیا دی کتھے ٹور گئے ہو پارے دیون آلے. پنڈی گھے پالیا ہوں دھیاں تو ماوان دے لہجے نہیں بھول دے. میری سین دا وین بلند ہویا مسلیاں تے علی دیاں دھیاں دے ہتھاں تو قرآن تڑپ گیا. وڈی چھوٹی دا مونڈا ہلا کیا دیئے بند کر قرآن انج لگ دے جی میں باہر اما زینب آگ. صدقے بھائی, صدقے بھائی, جلدی جڑے ہو بھائی. بچیاں قرآن بند کر کے رکھ دیتے, مسلیاں توٹ کے ٹر دیاں آئیاں. گھر دا در کھولیا جڑا سانجا سینج کھلا ہے. بچیاں دروازے کھلو کے ویکھے سینج کوئی ضعیف ہے, جدہ میلا لباس جدے والا خاک دھوڑاں تے مٹیاں پئی ہوئیں. مٹیاں تے بے کے سجے ہتھ نالی کے مار کے پیا دیے نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے تولا. بھائی عبادت آپ اپنی جائے, میرا تے کام ہے میں کر لاواں, میں صدقے ہو پاواں. نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے تو اوکھا لانا. ادھے بچیاں کھلوتیاں نے ادھو علی دی دھی مٹیاں تے بیٹھی ہے. پہلے تے دو میں بہنا خستالی وی دیاں رہیاں میلا برکا انج لگ دے مدتاں دیاں دھوڑاں تے مٹیاں پئیاں ہوئیں. یار بچیاں دے ذہن وچ بھی یہ سوچ نہیں ساڈی اماں دی حالت ہو سی. عربی برکا سر تے مٹیاں تے بیٹھی ہے. 5 منٹ دے بعد نکی کھلوتی رہی, وڈی ٹردی سجے پاسے آ بیٹھی. اس تو وڈا اشارہ مسائب دا میں کہ کرنے پنڈی گھے پالیا. سال دے بعد سکی دی مانو پیا دیئے ضعیفہ. تیریاں دیاں دیاں استاؤن, تیریاں بہناں دے پردے ہون بھائی. اے برکہ ایتھے تھی بیٹھی ہے, چہرہ مبارک صحیح نظر نہیں آ رہا. ضعیفہ فرمائے جی کراں. فرمائے ساڑھے دروازے تے مٹی تے بانا منائے. آلیہ دی آوازی کدی منائے. فرمائے ساڑھی اممہ دی منائے. کتھے جے توڑی اممہ. فرمائے اممہ میں نال عراق ٹور گئی ہے. کیوں گئی جے عراق بچیا دیئے. ضعیفہ ایس ویڑے وچ کدی نایا ٹوری ساڑھے ماں میں آندہ دین نہیں بچدا. ساڑھی اممہ دین بچاویں ٹور گئی ہے. ٹور دیواری سنا گئی ہے. دروازے تے کسے سوالے نو نہیں بٹھانا. میری سینہ دیتے ماں صدقے کس آکھیا جے میں سوال لینا. میں کوئی منگنا لیتے نہیں. جی تسی کون ہو. فرمایا میں پردیس. کتھوں آئے ہو. فرمایا لمبے سفر کیتے نے. شیعہ بندے تو دیہائے نکلنی چاہی دیئے. پردیسن بی بی توڑا وطن کیڑا ہے. فرمایا شام. شام دی بی بی توڑا نا کے. فرمایا ام المسائے میرا نام. صدقے 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 صدقے. ام المسائے بی بی مدینے کیوں آئے ہو. فرمایا محمد مصطفیٰ دا سلام کرنا آئی. بچیا دی اٹھو نا, او ساڑھے نانے پاک دی قبر جاؤ سلام کرو. فرمایا میں کر آئی ہوں. تے اتھے کیوں آئے ہو. فرمایا بیٹا 2 وجہ نے میرے آون دیا. ایک تے میں تھکی بڑی ہے, میں کچھ سائی کڑنا چاہنی ہوں. بچیا دی بسم اللہ کران ساڑھے نانے دی زوارو. اٹھو نا ساڑھے گھر کلین حاضر نے. ٹھنڈے پانی دے ویے جگر تے ادھرا کیا دیئے. ماں صدقے 11 محرم دے بعد میں کلین چنگے نہیں لگ دے. میرے واندے دریا واندی مرتے تسے مارے گئے. میں ٹھنڈے پانی پینے. کیا بات ہے کیا بات ہے. تے کربلا دا ماحول پہ بڑھتا ہے. صدقے ہو. فرمائے نہیں ساڑھے نانے دی زوار ہو. آؤ آؤ بسم اللہ کرا. ساڑھے گھر آؤ. فرمائے نا بیٹا میں جتھے بانی میں مٹیاں تے بانی. ای میری جگہ. فرمائے سائی کرنی نے تے اندر آ جو. فرمائے نانا بیٹا میں ٹھیک بیٹھ گئی. فرمائے بی بی مہربانی کرو کوئی شے چاہی دیئے سن دسو. جے جانے تے ٹور جو, جے بہنے تے ساڑھے گھر آؤ. کیوں ٹور جان. فرمایا ساڑھے بابا جان ناراض ہو گئے. ساڑھی اممہ پاک بھی سن منع کر گئے. ٹر دیواری آ گئی ہے. کسے نو دروازے تے نہیں بچھانا.
ساڈے بابا بھی آون والے نے، آلیہ دی آواز آئی ہے بابا کتھے جے؟ فرمایا جدن اماں ٹری آئی بابا مریض آئی۔ اج کل بابے نو تھوڑا جا فاقہ ہے، ظہرین دی نماز مسجد نبی پڑھ دے آون والے ساڈا بابا، آون تو پہلے اٹھو نہیں تے ساڈے بابے ناراض ہونا ہے۔ میری سین عظیم ان کچھ نہ آکھو، میں وعدہ کرنی ہے تہاڈا پیو ناراض نہ ہوسی، میں جانا او تہاڈا بابا جانے۔ صدقے بھائی فرمایا ہن دو سو تھے بان دی وجہ، فرمایا دو وجہ نے، ایک تے میں تھکی بڑی ہوں میرا پتر توڑیاں سوچوں تو زیادہ میں ٹریاں بڑے چوکھے عرصے دے بعد آج پہلی باری توڑے گھر چاہ کے مرضی نال بیٹھی ہوں۔ جدن میں اجڑی آئی 9 گھنٹے نہ من کسے مرضی نال کھلوون دیتا ہے نہ بہن دیتا ہے۔ پہلی وجہ ہے جو اپنی مرضی نال سائی کرنا چاہنی ہیں، دوجی وجہ ہے اے جتھے میں بیٹھی ہیں ایسے گھر دے اندر کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے، ایڈا سونا لے جائی ادا لہجہ مجبور کیتا ہے، میں ادا قرآن سنن بہ گئی ہیں، بچی آدھی اسی پڑھے کس کس پڑھے؟ فرمایا میں تے میری چھوٹی بہن، چہرہ میری سین دا زمین آلے پاس ہے، ایتھے دھی بیٹھی ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا، میں تے میری چھوٹی بہن آلیہ دی آواز آئی ہے، چھوٹی کتھے ہی؟ جی اے دروازے کھلوتی ہے۔ فرمایا کتھو سکھیا جیڑا سونا قرآن؟ بچی آدھی ہے ضعیفہ تو نہیں پتا اے قرآن اسی اپنی اممہ زینب تو سکھیا ہے، اجے تسی ساتھو سنے ساڑی اممہ تو نہیں سنے، جدن اممہ پڑھ دی آئی نانے تو مسلح چھوٹوے ناگا، فجر دا ویلا ہوندائی ساڑی اممہ دا قرآن نانا علی چھپ چھپ کے سندا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ فرمایا نہیں ماں صدقے تسی بھی سونا پڑھ دیو، ایڈا سونا لہجہ، اٹھو نا من قرآن سناؤ۔ لہجہ اماں لے، آواز اماں آلی، بچیاں دے ذہن وچ بھی نہیں، جس دا ایک ماما ہوئے انہاں دیاں ماما نہیں رل، بچیاں نو پاک گئی ساڑی اماں نال ساڑے 9 مامے گئے ہوئے، لہجہ سنن واسطے گلہ لمبیاں کیتیاں نے۔ فرمایا بیٹا تھوڑا جا قرآن سناؤ، بچی حالے نہیں اٹھی۔ فرمایا تسی سید ہو؟ شہزادی ام کلثوم فرماندے نے جیا۔ فرمایا سیدان دے بوئے تو خالی کوئی نہیں جانا، کھیڑی دوروں میں ٹریاں میں کجا سا لے کے آئیاں کہ یاد کرسا میں سیدان دے دروازے تو خالی والا جاگیرہ نہیں منگ دی تو اٹھے گھر دی دولت قرآن، تھوڑا جا قرآن سناؤ میں شام ٹور بنجنا ہے۔ پنڈی گھے پالیا کیڑے دردان دے نال آلیا منت کیتی ہے، کلثوم مٹیاں تو اٹھی ہے، نکی بہن دا ہاتھ پکڑ گیا دی ٹورین قرآن سنائیے، مک گئی میری پڑھائی، ساکی کوثر دی دھی بیٹھی رہی، بچیاں مسلیاں تے آ گئی۔ قرآن کھولے جڑے بندے ویک سکتے ہو وکھے میرے آل پنڈی گھے پالیا، کھولے دعانے نے پڑھن دعا تو نہیں ہویا، وڈی پڑھ دی رہی ہے، نکی دے سامنے قرآن کھلا رہے ہیں، اکھاں وس دیا رہی ہیں، قرآن دے ورق پس دے رہے ہیں، پانچے تا وڈی پڑھ کے نکی نہ دیئے پڑھنا قرآن، اس کتنی منتہ کی دیاں، پنڈی آلیا نکی رو کے قرآن بند کر کے دیئے، تو پڑھ میں تو نہیں پڑھندہ، تو دے کول مٹیاں تے بیٹھی رہی ہیں، میں کھلو کے بے دی رہی ہیں، او دے ساری چرات پیوان دیا، ان لگ دے جویں ان کوئی مار دارے ہے، او دے چھڑا میں نالا کوئی نہیں، او دے چٹیاں والا صدقے 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 اتنا مارے مسلمانہ علی دیاں دیاں بچی پیا دیئے میں اجے بھی ویکھے اجے او دے ساری چرات پیوان دیا، تازہ خون جاری ہے، بند کر قرآن، قرآن نہیں پڑھن ہوندہ، چلو نال جا کے گلہ کری ان پوچھی ان کون مار دارے ہے، او مٹیاں تے بے کے روے نالے ہیں، دو بچیاں ٹریاں، ادو عبداللہ بن جعفر تیار واپس آگئے، ایتھو عبداللہ داخل ہوئے ٹر دے اپنے گھر دے دروازے تے اجنبی غیر محرم میلے بر کے آلی عورت نویکھے، من قرآن دی قسم ایک نظر کیتی ہے، غیر محرم سمجھ کے عبداللہ چپ کر کے گزر گئے، او پنڈی آلے آجدن وارہ چپ کر کے گزرے، او سلے آسمان المو کر کے آدھی ہون راضی ہے، او میرا اللہ تیرا دین بچ گئی ہے، میں اپنے وہڑے اجنبی صدقے 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 صدقے
عبداللہ داخل ہوئے گوں بچیاں آ رہی ہیں وڈی دینہ دن کلثوم باہر کون ہے بابا کوئی پردیسن بیٹا دی غرض پوچھی جائے بابا پوچھے منگن والی نہیں عبداللہ دن میرا پتر ضروری نہیں سارے منگ دے ہوں بازے او شریف نے اجڑ ویندے انہوں منگن دوال نہیں آدھا سی سیدہ بن منگے عطا کرنے بابا میں پوچھے نہ کھانا کھان دی نہ پانی پین دیئے میں آکے کلینہ تے بوا دیئے 11 محرم دے بعد کلین جنگے نہیں لگ نکی رنی ہے رو کیا دی بابا میں دسنی بابا میں نو دے کول بیٹھی رہی ہے اس نہیں بیکھے بابا میں بیکھے بابا او دے سارے چرات پہی باندھی آئے بابا او دا خون حالے بھی جاری آئے بابا ہی لگ دے ان کو بابا میں نہیں لگتا ہے جی میں ان کو ہی مارتا رہا بابا او دے نال گلہ کرو فرمانا نہ بیٹ اللہ مانا سی غیر محرمہ نال کدی گل نہیں کی بچی ہاتھ پکڑ کیا دی بابا او دی کانڈے ساڑے گھر آپ ہی جی آکھیا جائے بازے ایسے شریف اجڑ دیں جنہاں منگن دوال نہیں آن بابا کانڈا لے پاسے کھلو کے دنال کچھ گلہ کرو دی غرض پوچھو سی دا لہجہ سننے بابا او دا لہجہ ساڑی اممہ زینب نال مقیہ پنڈی گھے پالیا میری پڑھائی وارث کھلوتا کن پوچھے سجے کھبے دھیاں مٹیاں تے علی جی دھی آئی ہے کانڈا لے پاسے وارث کھلو کے پیادہ ضعیفہ مجھے اس میں شرافتہ دی جی کرا بچیاں دی ماں گھر کوئی نہیں کسے شہدی لوڑی من 10 میں دیاں جی کسے شہدی نہیں لو فرمائے مت سمجھے میں غریب نہیں رئیس عرب جعفر تیار دا پترہ ایو دروازے جتوں مسکین یتیم اسیر منگ دیں اتوں فرشی آکے منگ دیں ساڑے گھروں منگنا گناہ نہیں عبادت منگ میں دیواں لازمی دیں دے ہو فرمایا ہاں ساڑی ریت اسی کسن خالی نہیں جان دے اتھے چیرہ زمین ال کر کے دیجے پتر علی دا پتر جعفر تیار دا لازمی دینا ہے تے وقت میرے سامنے کھلو حوصلے علا بندہ ہوئے گا جدی ہون ہائے نہ نکلے پنڈی گھے پالے عبداللہ ٹورے دھیاں نال ٹوریاں سامنے سے نیچ عبداللہ کھلو گئے سجے کھبے دھیاں کھلو گئیاں عبداللہ دن لے ہون منگ میں سامنے آگیا پہلی واری سیدادی مٹیاں لے پاسو سر چاہے برکے دے اندر ہوئے کھے وارث دے چہرے تے نگاہ پائیے سرکار دی اکھاں باندھائیں میری سینہ دیئے پتر جعفر تیار دا کچھ دے نہیں اکھاں کھول میں نویکھ میں کونا عبداللہ اکھاں گیا ترہ کیا دن بی بی اللہ مانا کھسی غیر محرمانو قدے نہیں ویکھیا غیر محرم دا نام آئے چیخ مار کیا دیئے چاچے جایا نام محرم نہیں زینب میں او علی دی وڈی دھی میں عبداللہ تڑپڑ لپنے حیران ہو کیا دیں جے تو زینب عباس گن گئی منہ تے ماتم کر کے پیا دیئے میرے مک گئے مان او پھر آمد جدا شام غریب آیا گئی او میری چادر لہ پئی کہ ماحول سونا بن گیا تے وقت میں بین ہور کرا بچیاں نو پتہ لگ گیا اممہ آ گئی ہے پنڈی آلے آمن ممبر دی قسم اممہ کر کے بچیاں بھج پئیے نا آن دیاں دھیاں نو دو میں ہاتھ ودا کے رو کیا دی حوصلہ کرو توڑے دو مارے گئے میرے نو مارے گئے تو خوش بندے تے جڑا ہاتھ رکھ دے تے شیعہ ماتم نہیں کردہ این کر کے میری سین چادر جو ہاتھ باہر کر کے دھیاں نو رو کے عبداللہ دی نگاہ آلیہ دے ہتھا تے پہ گئی ہے منہ تے ماتم کر کے دن عباس چھوڑ میں دس تیرے ہاتھ کیوں زخمی نے رو رو کے پیا دیئے شام دی کلا تاریخ عبداللہ میں گسنیاں دے لکھوائی ہے او انہیں کہ نہیں آکھیا ماشاءاللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا سیدات الزہرا علیہ السلام بحق سیدات الزہرا علیہ السلام اشف صدر سیدات الزہرا علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مخدومہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مخدومہ کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے جناب کو شروع کریں۔ الحمدللہ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی، مخدومہ کی بارگاہ میں میری، آپ کی اور سادات عظام کی نوکری شامل ہو گئی۔ میرے بانیان کو اور آپ صاحبان کو میری مخدومہ کسی کا محتاج نہ فرمائے، بیماروں کو سیدہ شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، بے روزگار عزاداروں کو میری مخدومہ روزگار عطا فرمائے، تنگ دست مومنین کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ پورا شعب سا پر خطر سے زمانہ ہے، میرا مالک ہر عزادار کی حفاظت فرمائے، ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ عظیم چہرے عظیم شخصیات میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ قرآن مجید کی جو آیت میرے پیش نظر ہے وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کسی بندے بشر کی بات نہیں کی، مہربانی، اس خالق لم یزل نے قرآن کی بات کی ہے۔ آپ کے کیا کہنے، اس توجہ کو میرا سلام ہے کہ پہلے لفظ پر آپ نے اتنے توجہ فرمائی۔ قرآن کا پیغام دیا ہے اس خالق لم یزل نے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آؤ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ سلامت رہے، آپ کی دعا سے میں حاضر ہو گیا، آپ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بڑی دیر کے بعد سید زادے کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ کو زیارت نصیب ہو گئی۔ یو کے سے حسن شاہ جی سرکار نے فون کیا تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آؤ بسم اللہ، بابا مخدوم صاحب تشریف لے، دعا کرنا سجد۔ فرمایا اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہے، ایک بندہ بھی بولے بولے حلالیوں کی طرح، اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں، ہم نے۔ پنڈی گھیپ دی مٹی رو میرا سلام ہے بادشاہ جی، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہوگا۔ ہم نے۔ اب میں یہاں پر اگر بات شروع کر دوں تو اگلا دن ہی چڑھ جائے تو بات ختم نہ ہو۔ ہاں اچھا جی، پہلی تو بات یہاں پر سوچنے والی یہ ہے کہ اللہ احد ہے۔ اب توحید پرستوں کو جگاؤ کہ جعفر سے توحید کی بات سن لو۔ اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے۔ قل ہو واللہ الاحد، سورت میں احد ہے، اللہ واحد نہیں۔ یہ وظائف ہے، قرآن کی آیات ہیں، اس میں آل محمد کا ذکر ہے، یہ میرے سر پر ہے۔
قرآن ابھی مجھے غرق کر دے اگر میں جھوٹ بولوں، پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ واحد اسے کہتے ہیں جس کے دو ہو جائیں، احد اسے کہتے ہیں جو ناقابل تقسیم ہو جائے۔ قرآن سر پہ رکھ کے ویڈیو کیمرے کے سامنے جعفر جو تو پیغام دے رہے اٹھ کے بھی پنڈال بولے تو بابا جی داد تھوڑی ہے، تیرے مرشد علی کا فرما رہے۔ علی فرماتے دنیا والو اللہ احد ہے، واحد تو میں علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا پتہ نہیں کسی جاسوس، ہاتھ اونچے حیدری۔ بلند ہو گیا نہیں ہاتھوں کا، میرا دل کرتا ہے میں بوسہ لے لوں ان ہاتھوں کا۔ پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہو نوکر سے جی، کبھی کبھی کوشش کرتے رہنا۔ اللہ بابا جی احد ہے، آقا صاحب اللہ احد ہے۔ علی فرماتے واحد میں ہوں، چونکہ میرے دو ہیں حسنین۔ حیدری بھائی اللہ احد ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے میرے مرشد علی خطبہ توحید دے رہے تھے تو علی نے بار بار یہ کہنا شروع فرمایا میرے مولا نے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مجھے پنڈی گھیپ پورے اٹک میں پورے پہاڑ کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن آپ کی سماعت پر مجھے زیادہ یقین ہے کہ مشکل باتیں یہاں پر آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ علی فرماتے اللہ ایک ہے۔ ایک بندہ مسجد میں اٹھا، وہ کہتے مولا اللہ ایک ہے، فرمایا بے شک ایک ہے۔ اس نے پھر کہا مولا اللہ ایک ہے، فرمایا کہا تو ہے وہ ایک ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا مولا اللہ ایک ہے، فرمایا میں تیرے دل کے راز کو جانتا ہوں، وہ ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا۔ اب تو میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تو سارے نو پچھتا ہے ہاتھ علی حق۔ جتنے جوان بیٹھے ہاتھ اونچے حیدری۔ سارے نوکری کر لو حیدری۔ فرمایا وہ ایسا ایک ہے، یہ جو ایک دو تین چار یہ گنتی میں نہیں آتا۔ ہائے 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 آپ جی یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے۔ اوکھی گلتے پنڈی گھیب میرے نے بولے وہ ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا۔ اگلی گل اس تو بڑی ہے، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، اسی جملے پر سر بھی مارو تو داد ہے، میں مان جاؤں گا، میں مولا قسم میں اس میں سے فراخ دل خطیب آپ کو نہیں ملے گا، میں مان جاؤں گا کہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی آگئی۔ اس نے کہا مولا اللہ تو گنتی میں آتا ہی نہیں ایک دو والی میں، تو پھر یہ ایک دو کب شروع ہوا؟ علی فرماتے ہو جھلا یہ تو تب شروع ہوا تھا جب میرے سردار محمد نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں، ایک دو۔ پنڈی گھے پہ لکھنؤ ہے، پنڈی گھے پہ حیدرآباد دکن میں آ گیا۔ اللہ علیہ ہاتھ اونچے حیدری۔ دعا کرنا مقبول تھا سرکار۔ ہاں 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 یہ ایک دو کی سمجھ آ گئی نا۔ بیش جی وہ ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا، وہ احد ہے۔ جاؤ بحث کر لو میرے ساتھ۔ ہاں ہاں میں کوئی مسجد کا حجرہ بند کر کے بات نہیں کر رہا، مٹکے میں میرا منہ نہیں ہے، نہ میں گھونگھٹ میں آٹا پھانک رہا ہوں۔ عورتیں کچھ ہوتی ہیں جو گھونگھٹ میں آٹا پھانک لیتی ہیں، میں تو میدان میں کھڑا ہوں۔ میرے جانے کے بعد جو جناب کو تکلیف ہوگی میں تو اب آ گیا ہوں، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ علم ہے معلوم نہیں ہے، اللہ دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے۔ معلوم کے کیا معنی ہے؟ معلوم کی کیا تعریف ہے؟ معلوم اسے کہتے ہیں جو عقل میں ہے، اللہ عقل میں نہیں آتا، وہ معلوم نہیں ہے، وہ علم ہے۔
وہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. وہ نظر بھی نہیں آتا. یہاں پر بھی میں ایک علمی غلطی دور کروں، میں اتنی جوگا ہوں تو نہیں، کسی کو ناراض نہ ہو جاتے ہیں جلدی پھر بندے، چونکہ اجلت پسند لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس دنیا میں. ہمارے ملک میں دو چیزوں کی بڑی الحمدللہ وافر مقدار میں ہے، ایک اجلت پسندی، ایک عدم برداشت. عدم برداشت کا شکار ہے پورا ملک کہ برداشت ختم ہو گئی ہے. میں اس لیے ہاتھ باندھ رہا ہوں. یہ کہنا شرک ہے. ایک لفظ جو کہہ دیتے ہیں ہم کہ اللہ نظر نہیں آ سکتا، یہ نظر نہیں آ سکتا کہنا شرک ہے. اس کا مطلب ہے وہ مجبور ہے جو نظر نہیں آ سکتا. وہ نظر آ سکتا ہے، ہمیں آتا نہیں. ایک دو تین تو پتہ نا، میں پھر ہاتھ گھیڑ لینا جڑا اوکھی گلتے ہاتھ چوے میں جنت تک ہودا مکرو دا. وہ نظر مرشد آ سکتا ہے، ہمیں آتا نہیں. کیوں نہیں آتا؟ اللہ ظاہر ہے. اللہ کا ایک اسم ہے ظاہر. جب ظاہر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ پورا پنڈال اٹھ کے بولے دانت تھوڑی ہے. جبریل مجھے آ کے واہ کرے پنڈی گھیپ، میرے دانت والا کشکول پورا نہیں ہوتا. میں یہاں سے جہاں تک جاؤں گا اپنے آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر واہ کرتا جاؤں گا تاکہ میرے اندر کا خطیب مطمئن ہو جائے. چونکہ حضرت علامہ خمینی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے. خمینی کہتا ہے چونکہ دیکھنے کے لیے ایک شرط ہے کہ جس کو دیکھ رہے ہو اور جس کے ذریعے دیکھ رہے ہو دونوں کا میٹیریل ایک ہو، دونوں ہم جنس ہو. اللہ کو دیکھنے کے لیے بندے کی آنکھ نہیں چاہیے، اللہ والی آنکھ چاہیے. اور میں نے پتہ لگا میں پنڈی گھے پہ چاہیا علی حق علی حق جوڑا رزق علی دا کھاندے ہاتھ اچھے حیدری. مقصود جعفری بابا بادشاہ جی ہاتھ اچھے حیدری. اللہ کو دیکھنے کے لیے بندے کی آنکھ نہیں چاہیے. اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ والی آنکھ چاہیے. شیعہ کتاب کا میں حوالہ نہیں دیتا، وہ امام بارگاہ بھر دوں میں سادات عظام کا شیعہ کتب سے. اہل سنت کتاب میں نہ دکھاؤں، میرا ابا نہیں سمجھے. نطفے کی پیداوار میں ابے اپنے باپ کا نطفہ نہیں اگر میں کتاب نہ دکھاؤں. اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں یار. پنڈی گھیپ والے نہ مانے پھر اس کا نہیں. جیسے ہاتھ نہیں چاہیے اللہ کرے ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے. باقی جیڑا یہ سارا مہمان ہے اچھے حیدری. ہاں نہ دکھاؤں، میں نے دعویٰ کیا ہے. سمجھنا میں اپنے باپ کا نطفہ نہیں. جی مجھے فتوہ دے دینا پنڈی گھیپ میں لکھ دینا، دکھا دوں تو پھر مجھے کافر غالی نصیری نہیں کہنا، پھر جعفر جتوئی کا کوئی قصور نہیں. جی سنی عالم دین نے لکھا ہے، اہل سنت کے عالم نے لکھا ہے کہ ممبر کوفہ پہ علی بیٹھے ہیں، خطبہ توحید علی دے رہے ہیں کہ میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے. علی فرما رہے ہیں میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے. یعلم یمانی مسجد کے وسط میں اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے بلا تشبیہ علی کے سامنے ہاتھ باندھے. ہاتھ باندھ کر کہتے اتنی جو اپنے خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہو، حل رأیتو کا ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی فرماتے چپ کر کے بیٹھو یعلم. علی اسے جھکے کیوں جسے دیکھا نہ ہو. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے، یہ عطا نہیں تو اور کیا ہے. ہاتھ اچھے حیدری. علی اسے دیکھے کیوں. ایک مہینے مجھے ٹائم دینا پھر جتنے آپ کہو گے میں چپ کر کے کھڑا رہوں گا. پورا پنڈال میں سے وہ بندہ نہیں بولے گا جس دل میں علی نہیں دھڑک رہا. جس بندے کے دل میں سینے میں علی دھڑک رہا ہے، دل نہیں، وہ بندہ اٹھ کے بھی بولے تو داد پوری نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں علی فرماتے علی سے جھکے کیوں جسے دیکھا نہ ہو. ظالم کہتا ہے اگر دیکھا ہے تو من ہوا. وہ کیسا ہے؟ پھر سر پہ میرے قرآن ہے بلا تشبیہ اپنے سینے توحید گنجینہ کی طرف علی اشارہ کر کے کہتے اندھے ہو، دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے. علی حق جیسا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری.
सलामत रहे आप, मौला से ज़्यादा रिज़्क़ और इज़्ज़तें आपको अता फरमाए। जो हाथ बुलंद हो रहा है वो हाथ अली से खैरात ले रहा है। हलाले दो चाहत हैदरी फरमाते बस ऐसा है। बस ऐसा है। मैं तो वो बातें नहीं कर रहा, वो तो बातें मैंने मौला की कसम छोड़ दी है। मैंने ख्वाब देखा है तो मैंने किसी को नहीं बताया, आपको भी नहीं बता रहा। हुक्म मिला है कि यार मेरा ये मकाम है, अली ने हुक्म दिया कि मेरा ये मकाम है कि नमाज पे बहस की जाए कि अली नमाज में आ सकता है या नहीं आ सकता। इस पर बहस करना हराम है, अली का ये मकाम ही नहीं। अली आगे की बात है, तेरी नमाजें नीचे रह जाती हैं, अली आगे चला जाता है। तेरे सजदे नीचे रह जाते हैं, अली आगे चला जाता है। पढ़ ना पढ़ ये तेरी मर्जी, अली की ये बहस नहीं है। बहस तब होती है कि जब जिस मसले पर हदीस ना हो, आयत ना हो, रिवायत ना हो, उस पर बहस होती है। अली वलीउल्लाह पर आयत भी है, रिवायत भी है, हदीस भी है, कौल मासूम भी है, बहस किस बात की? उलझना नहीं है इसमें, पढ़ी चल चुप करके। अली फरमाते बस ऐसा है। क्या कहने हैं? क्या बात है? क्या बात है? ठहर लो। बाबू के हुसैन के मिंबर पर ये कपड़ा गिलाफ काबा से अफसल है जिसमें मेरा हाथ है। मैं आगा साहब से गुजारिश करता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं यहाँ बैठ कर सुनता हूँ, ये लफ्ज़ आप पढ़ें ताकि मैं पिंडी घेब को बताऊँ कि इस लफ्ज़ की कीमत बनती कितनी है। 7-8 मिनट 10 मिनट की दाद है। कराची के 4000 का मजमा है, आपका नौकर चुप करके मिंबर पे बैठा रहा हूँ। 4000 से ज़्यादा मजमा 10 मिनट उठ के खड़ा रहा और पता नहीं उन्होंने क्या 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 अंदाज में मुझे दाद दी है। ये मेरा घर, मेरा वतन, मेरे अपने बैठो, आपके हुक्म की तामील में हाजिर हो गया हूँ। दाद न देना, दुआ मुझे देना। झूंपड़ी को आग लगा रहा हूं मैं, मौलवी को तीली दिखाने लगाओ। अल्लाह में और अली में अब्बास शाह सिर्फ एक ही फर्क है, क्या? नजर आ जाए तो अली है, नजर ना आए तो फिर अल्लाह। आपकी क्या बात है? मौला जी करा ओ जी मुर्शिद, जरा हथ रस का लीदा खांदा थले नहीं होना चाहिए, जरा नहीं खाता हूं हाथ की दाद मैंने चाहिए नहीं। हाथ उच्चे हैदरी। मखदूम से ज्यादा रिस्क और इज्जतें अता फरमाए। पिछले सरदार भी राजी बैठे हो जी, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। जी फरमाते बस ऐसा है, अल्लाह आहद है। थैंक यू बेटा। अल्लाह आहद है। क्या बात है? ऐसा एक है जो तकसीम नहीं होता, ऐसा एक है। तो चलो मेरा सवाल है, अहलियान इल्म बैठे हो, मार्फत के लोग बैठे हो, लाइट चली गई, गर्मी हो गई, आप परेशान ना हो ना, मैं आपको कहो तो बस कर देता हूँ। थोड़े थोड़े जनरेटर भी पक्के चला लेते तो चलो गुजारा इनका हो जाना था। चलो फिर सही, ठीक है जी। हैदरिया, मेरा सवाल है, अल्लाह देखा है? कभी महसूस किया? नहीं। जायका चखा है? नहीं। खुशबू सूंघी है? आवाज सुनी है? कभी तुमसे बोला है? अल्लाह के घर जाते हो कभी आवाज आई है? मानते क्यों? एक दो तीन, चलो ठीक है मेरा गुजारा हो गया। हर सवाल का जवाब आपने खुद नहीं में दिया है। मानते क्यों? 72 नहीं 73 फिरके के उलमा के पास एक ही जवाब है जी, हमारे पास में आ रहे हसनैन का नाना। हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि अल्लाह है। हम इतने सच्चे और पक्के मुसलमान हैं कि हम बिन देखे को मान रहे हैं। दुआ करना मुर्शिद, सिर्फ मोहम्मद के कहने पर बिन देखे को मान रहे हैं। तो अगर जाफर जतई को गाली नुसैरी काफिर कहने से तेरा हाजमा ठीक रहता है ना, अजान से पहले मुझे काफिर कह लिया कर, फिर अजान शुरू कर दी कर, मेरी पेशानी पे शिकन भी नहीं आएगी। मुझे भी तो शिकवा तुमसे यही है कि जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुम बिन देखे को मान रहे हो, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के बस जिसे गर्मी लगी हो साल लवे जन अंदर फेफड़ा अच्छा बोले हैदरी।
سامنے عالم ایک لفظ پڑھا تو یہ چند چہرے وہاں پر تھے، جو نہیں تھے وہ سن لو۔ میں نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا عالم تنہائی میں، اس کے بریا کی بارگاہ میں سوال کیا کہ پروردگار تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، تجھ سے ڈر تو لگتا ہے لیکن مجھے ولایت علی کی ٹیک ہے۔ شاباش، اس ٹیک کے سہارے جعفر جتوئی تیری بارگاہ میں کہ التماس کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پوچھ۔ میں نے کہا پروردگار تو اللہ ہے، علی بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو صرف طاقتور نہیں، طاقت کا خالق ہے، تو صرف قدرت والا نہیں، قدرت کا خالق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند پر جلوہ فگن ذات ہے تو۔ اللہ کہتا ہے سوال بھی کر۔ پروردگار سوال یہی ہے کہ تو نے منوایا ہے علی کو، علی نے منوایا ہے تجھے، اور تیرا کام بظاہر آسان بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کیسے؟ پروردگار تو نے اسے منوایا ہے جو نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے سید ان ہاتھوں کی جو ہاتھ اس مشکل بات پہ بلند ہو گئے۔ سلام کرائیں ان ہاتھانوں جڑے ہاتھ علی نو سلام پہ کر دیں۔ پروردگار تو نے اسے منوایا جو دکھائی دیتا ہے، جو نظر آتا ہے، بظاہر مکہ مدینے زمین پر چلتا پھرتا، ندیم جی میں نظر آتا ہے میرا علی۔ اور بابا جی میں نے اللہ سے کہا علی نے تجھے منوایا ہے، تو نظر بھی نہیں آتا، تو علی کا کام مشکل ہے۔ آپ مجھے کہیں گے کیا ہے؟ یہ صاف ہے نا، نظر آتا ہے نا، بس یہی دلیل ہے کہ ہے چیز بھائی، یہ ہے نا، یہ 50 60 70 روپے کا کتنا ہوگا بھی ہے، یہ صاف ہے جی، یہ کپڑا ہے، یہ رومال ہے، یہ ٹیبل ہے نا، جسم ہے ظاہر، تو نظر بھی نہیں آتا۔ علی نے تجھے منوایا، تو نے اسے منوایا جو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ پروردگار ڈر لگ رہا ہے اب، کیوں؟ ذرا مجھے اپنے مرشد علی کی محنت زیادہ نظر آتی ہے۔ شاباش۔ اللہ کہتا ہے وہ کیسے ہوئے؟ پروردگار اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کہ تجھے علی نے منوایا، تجھے سارے مان رہے ہیں۔ شاباش۔ جیسے ہاتھ نہیں چاہیا پتہ نہیں کہندہ ہاتھ ہو سی، جیسے ہاتھ بلند ہو گیا ہوتا میرے تے احسان ہو گیا۔ جنت کے دروازے تک میں مقروض رہوں گا اس بندے کا جو بندے نے میرے اندر کے خطیب کو مطمئن کر دیا ہے۔ تجھے سارے مان رہے ہیں، سارے، کہ تجھے علی نے منوایا، اور تو نے منوایا علی کو تھوڑے تھوڑے، کچھ کچھ اپنوں میں پھر تھوڑے۔ ہاتھ تلے نہ کرے جاتے، میری گل پوری سنیا جائے۔ جنہا بندہ ہاتھ نہ چاہ سکے علی تو معافی مانگی، پر ہمارا کون سا ہاتھ کے ساتھ ظلم کر بیٹھو کہ میرے ہاتھ کا سلام تجھے قبول نہیں ہوا؟ جو ہاتھ اٹھ جائے تو اپنے حصے کی خیرات مانگی۔ ام المصائب بی بی کے صدقے میں علی تجھے خالی لوٹا نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا علی کو تھوڑے تھوڑے مانتے ہیں، تجھے سارے مانتے ہیں، تو علی کی محنت زیادہ نہیں۔ اللہ کہتا تو بھی حسین کا ذاکر نہ ہوتا، میں تجھے مار مار کے الو کا پٹھا بنا دیتا۔ تجھے پتہ نہیں ہے علی کو تھوڑے مانیں گے، مجھے سارے مانیں گے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے حرامی مان سکتا ہے، علی کو حرامی۔ یہ دعا ہے بڑا بڑا سغیلال کلندر۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بابا، میں ہر حلالی کو آخری ماتمی کو سلام کر رہا ہوں، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام کر رہا ہوں۔ آپ جی لا الہ الا اللہ حرامی پڑھ سکتا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، علی ولی اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد کی حدیث ہے کہ یا علی تجھے حلالی مانیں گے،
حیدری. یہی تو وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. آپ جی یہ سادات کی دعا ہے, یہ میرا کوئی کمال نہیں اس میں. لا الہ الا اللہ حرامی پڑھ سکتا ہے, محمد رسول اللہ بھی پڑھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے. علی جن ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے. اسلام سینے میں ہوتا ہے, ایمان دل میں ہوتا ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ مشکل بات پہ اٹھائے. اسلام سینے تک ہے, ایمان دل میں ہوتا ہے, اور شیطان خبیث کی رسائی سینے تک ہے, دل تک نہیں ہے. جو وسوسو فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے, دل تک نہیں, چونکہ دل میں علی ہے. دلیل دوں بابا جی. مخدوم صاحب میں آپ کا بیٹا, نوکر دونوں کا, یہ میرے بھائی میرے سردار بیٹھے, گارنٹی مجھے دونوں سادات کی چاہیے کہ میرا حق بنے تو مجھے قیمت دیں گے. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں, لیکن میری بنتی ہے. دلیل دوں کہ شیطان کی رسائی کہاں تک ہے. شیطان کی رسائی آدم تک بھی ہے, شیطان ابراہیم تک بھی گیا ہے, شیطان اسماعیل تک بھی گیا ہے, شیطان ہاجرہ تک بھی گیا ہے, لیکن کربلا میں جون کے پاس بھی نہیں آیا. تھلے ہاتھ نہ کریا جاتے, نوکر دی گل سنیا جے, بی بی دا واسطہ نے ہاتھ تلے نہ کریا جاتے, میری گل سنیا جے. آدم کے پاس شیطان گیا ہے, نوح کے پاس گیا ہے, ابراہیم کے پاس گیا ہے, اس میں ہاتھ تلے نہیں کرنے, اسماعیل کے پاس گیا ہے, لیکن کربلا میں حسین کے سپاہی جون کے پاس بھی نہیں آیا. تو پھر جعفر جتوئی کہ اگر سانسیں تیرے قبضے میں ہے تو بند کر دے, یہاں تک بات آ گئی ہے, مجھ سے چھپائی نہیں جاتی. حسین کہتے کسے ہیں جو کربلا کی ریت پہ کھڑے ہو کر اپنے جون حبشی کو آدم سے بڑھا دے, اسے حسین. اللہ علی حق. ماتمی دے ہاتھ اچھے, حیدری. کہو تو بس کر دیں. اچھا جی. حیدری. شیطان کی رسائی سینے تک ہے, دل تک نہیں. اور بھائی دیکھو محمد رسول اللہ تک کلمہ جو ہے یہ عدل کا کلمہ ہے, کیونکہ یہ حدیث ہے, بلکہ تمہارے تحفۃ العوام میں لکھی ہوئی ہے, تمہاری مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے. مفاتیح الجنان ہم جب زیارات پہ جاتے ہیں تو سارے مفاتیح الجنان کھول کے کھڑے نہیں ہوتے. میں کبھی نہیں کھڑا, میں نے کبھی نہیں وہاں جا کر قرآن پڑھا, نہ حدیث کسا پڑھا ہے. علی سے انتظار میں نہیں بیٹھا کہ جعفر پاکستان سے آئے گا تو مجھے قرآن سنائے گا, وہ خود اللہ کی زبان ہے. بس دو ہی کام ہے, سجدہ کر پرسہ دے, یا علی مدد. وہاں پہ کوئی دیر لگتی ہے. پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ کام کرتا ہے, جو سلیمان ابن داؤد کا وزیر تھا. پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے وہ سلیمان کے پاس لے آیا. علی کی جوتی کے برابر بھی آصف برخیہ نہیں ہے. تو پلک جھپکنے سے پہلے تو آصف کام کر دیتے ہیں, پتہ نہیں علی کتنی جلدی کر لیتا ہوگا, اس کا اندازہ میرے پاس نہیں ہے. جی جاگنا. محمد رسول اللہ عدل کا کلمہ.